ایک दिन حضرت عمر فاروق مدینہ کے بازار میں حسن معمول عوام کے حالات جاننے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک بوڑھے اور کمزور یہودی پر پڑی جو کپکپاتے ہاتھوں سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور لاچاری کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ کر نرمی سے پوچھا، بابا تم بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں جو تمہارا سہارا بنے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، امیر المومنین، میں ایک غریب یہودی ہوں۔ جب تک جوان تھا محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کر لیتا تھا اور جزیہ بھی ادا کرتا تھا، لیکن اب بڑھاپے نے مجھ سے میرا روزگار چھین لیا ہے اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں جزیہ ادا کر سکوں، مجبور ہو کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، یہ سن کر حضرت عمر کا دل پسیج گیا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے، جیسے اپنے ہی کسی فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زوردار آواز میں بولے، افسوس، جب یہ جوان تھا تب اس سے جزیہ لیا جاتا رہا، اور جب یہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا تو اسے بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ یہ انصاف نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ نے بازار میں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ وہ سب دیکھ رہے تھے کہ خیلام چھوٹے فے وقت کس طرح ایک غیر مسلم کی پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں، جیسے وہ ان کے اپنے گھر کا فرد ہو۔ حضرت عمر نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا اور حکم دیا، اس بوڑھے کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ یہ عزت کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ اور سنو، آج کے بعد کسی بھی غیر مسلم بوڑھے، یتیم یا معذور سے جزیہ نہ لیا جائے۔ ان کا نان و نفقہ اسلامی حکومت برداشت کرے گی، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اے عمر، میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے لیکن ایسا منصف اور رحمدل حکمران کبھی نہیں دیکھا۔ اگر دنیا میں انصاف کا کوئی معیار ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے بے مثال عدل و انصاف کی روشن علامت ہے، جس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دل بھی جیت لیے اور اسلام کی عظمت کو دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔